وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سورۃ الانفال اور سورہ توبہ کا اکثر حصہ تلاوت کیا گیا ہے رات تراویح میں. الانفال مال غنیمت کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا، قربانی کو بھی حلال کیا ہے اور مال غنیمت کو بھی حلال کیا ہے. پہلی امتوں کے لیے یہ حلال نہیں تھے. قربانی کرو ایک میدان میں چھوڑ دو، جہاد کرو جو مال غنیمت ملے گا ایک میدان میں جمع کر دو. اگر اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قبول کیا ہو تو آسمان سے آگ آئے گی اور اس کو جلا کے راکھ کر دے گی. یہ علامت تھی کہ اللہ نے تمہاری نیکی قبول کر لی. اور اگر وہ چیز وہیں ویسے کی ویسے پڑی رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے جو مجھے خصوصیات عطا فرمائی ہیں ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی. میری امت خود استعمال کرے گی ان غنیمتوں کو. غزوہ بدر جو اسلام کا بنیادی طور پر پہلا باقاعدہ مارکہ ہے، جو مستقل طور پر جہاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایمان والوں کو فتح اور کامیابی سے ہمکنار کیا. باوجود اس کے کہ دشمن کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی اور جو مسلمان ہیں وہ تو اپنے گھروں سے لڑائی کے لیے نکلے بھی نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ کا ایک تجارتی قافلہ مکہ سے شام گیا ہے اور شام سے واپس تجارت کر کے آ رہا ہے. 50,000 دینار ان کے پاس تھے اور جو سامان تھا وہ 1,000 اونٹوں پر لادا ہوا تھا. اور ان کے منصوبے میں یہ چیز شامل تھی کہ جتنی ہم نے یہ تجارت کرنی ہے، اور مکہ والوں میں سے تقریباً ہر بندے نے اس تجارت میں حصہ ڈالا، کہ جو نفع ہوگا، فائدہ ہوگا، سارا کا سارا اسلام اور اہل اسلام کے خلاف استعمال کیا جائے تاکہ مسلمانوں کی آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا جائے اور ختم کر دیا جائے. جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو معلوم ہوا کہ اچھا ایسا منصوبہ ہے، اور جانا بھی انہوں نے یہاں ہمارے پاس مدینہ منورہ کے پاس ہی ہے جہاں ہماری حکومت قائم ہے، یہاں پر ہمارے خلاف اس طرح کی سازش، یہ تو قابل برداشت نہیں، ان کا راستہ روکیں گے. تو آپ نے جلدی جلدی اعلان کرایا. جو صحابہ کرام تیار ہوئے فرمایا بس چلو میرے ساتھ. نہ سامان ہے، اسلحہ وغیرہ، نہ سواریاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. چند دو ایک اونٹ ہیں، چند ایک گھوڑے ہیں اور باقی پیدل ہیں، چند تلواریں ہیں اور کچھ بھی نہیں. اس بات کی اطلاع
اس قافلے کو، تجارتی قافلے کو بھی ہو گئی۔ انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا اور راستہ بدلتے ہوئے وہ نکل گئے۔ مکہ والوں کو جب علم ہوا تو وہ تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے 1000 آدمی اسلحہ لے کر اور پوری تیاری کے ساتھ وہاں سے چلے کہ بس اب مسلمانوں کو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ قصہ مختصر، جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو معلوم ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اللہ نے مجھ پر یہ وحی کی ہے کہ 2 قافلے تمہارے سامنے ہیں، ایک ہے تجارتی قافلہ اور جو دوسرا ہے وہ لڑائی والا ہے جو اسلحہ سمیت آ رہا ہے، لیکن اللہ نے وعدہ فرمایا ہے جدھر جاؤ گے اللہ کامیابی ضرور دیں گے، یہ بات پکی ہے۔ ابتدا میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ مشورہ دیا کہ ہم تو لڑائی کے لیے آئے ہی نہیں، ہماری تیاری بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں ہے، تو ہم تو آئے تھے تجارتی قافلے کا راستہ روکنے کے لیے، ہمیں تو وہی کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جی اور کوئی مشورہ، اور مشورہ، اور مشورہ۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ آپ کی چاہت یہ ہے کہ مقابلہ انہی کا ہی ہونا چاہیے جو ابو جہل کی سربراہی میں قافلہ آ رہا ہے۔ مہاجرین نے کھڑے ہو کر کہا یہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم نہیں آپ کا ساتھ چھوڑنے والے۔ آپ نے فرمایا کوئی اور مشورہ دیں۔ انصار کھڑے ہو گئے کہ اگر ہماری طرف اشارہ ہے نا تو ہم تو ہر وقت آپ کے ساتھ تیار ہیں، صرف زمین پر نہیں، آپ کہیں سمندر میں ہم تو وہاں بھی اتر جائیں گے، ہم نہیں پیچھے ہٹنے والے۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ جب ان کو جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو سیدھا ہی جواب دے دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیے، آپ کا رب جائیں، وہ جا کے لڑے، ہم نہیں جاتے، ان کا مقابلہ ہم کریں گے، ہم ان میں سے نہیں ہیں، بس آپ کا کام ہے حکم دینا، آرڈر دینا، پھر دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ چل دیے ان کفار کے خلاف، دونوں لشکر جمع ہو گئے بدر کے میدان میں۔ بدر اس زمانے میں ایک کنواں تھا، بدر ایک شخص کا نام تھا تو اس کی زمین تھی، کنواں تھا، تو بدر اس علاقے کو بھی کہتے تھے، اب تو مستقل شہر ہو گئے۔ تو میدان بدر میں جا پہنچے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے گڑ گڑا کر اور خوب، پروردگار عالم میرے اتنے سال کی جو محنت ہے وہ یہی ہے جو میں اس میدان میں لے کے آ گیا، یا اللہ ان کی مدد فرما، نصرت فرما، ان کو کامیابی دے، اللہ نہ کرے کہ اگر یہ لوگ یہیں شہید ہو جائیں رب العالمین پھر اس دھرتی پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہی لوگ ہیں جو صبح شام آپ کو بلاتے اور پکارتے ہیں، یہی میری ساری محنت ہے جو میں ان کو وہاں سے یہاں لے کے آیا ہوں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے پہلے ہی بتلا دیا ابو جہل یہاں مرا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں مرے گا، امیہ یہاں مرے گا، فلانا یہاں مرے گا، فلانا یہاں مرے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جہاں جہاں آپ نے فرمایا وہ کافر وہیں مرا، وہیں پر مرا، اللہ نے پہلے ہی دکھا دیا سب کچھ، اس لیے کہ اللہ کے نبی کوئی بات غلط کرتے نہیں، اور جو وہ فرما دیں اللہ اس کو ضرور پورا کرتے، وہ چیز ضرور پوری ہوتی ہے۔ اللہ نے بارش بھی عطا فرما دی، بحران رحمت بھی ہوگی، اور اللہ نے فرشتے بھی نازل کر دیے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا یوم الفرقان، یہ تو وہ دن ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا، سچے اور جھوٹوں کے درمیان اللہ نے فرق کر کے دکھا دیا۔ تم چاہتے تھے کہ مقابلہ ان کے ساتھ نہ ہو، لیکن رب چاہتا تھا آج مقابلہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے،
تاکہ یہ بات ہمیشہ کے لیے ثابت ہو جائے، لڑائی طاقت سے نہیں لڑی جاتی، کامیابی طاقتوں سے نہیں ملتی، کامیابی اسلحے سے نہیں ملتی، یہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت سے ملتی۔ اللہ چاہے نہتوں کو کامیاب کر، نہتوں کو کامیاب کر۔ تو صرف میں نے یہ چھوٹا سا خاکہ اس کا ذکر کیا۔ 70 کافر بڑے بڑے ان کے مارے گئے، صف اول کے جو سردار تھے نا 70 سب گئے، اور جو صف ثانی کے دوسری صف کے لوگ تھے، سردار تھے، 70 قید ہو گئے، پکڑے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت بھی وافر عطا فرما دیا۔ اب آئی بات کہ مال غنیمت حلال تو ہے، لیکن کس کو دینا ہے؟ ملے گا کس کو؟ جو جہاد کرنے والے لوگ ہیں وہ سارے لڑنے والے تو نہیں ہوتے، کوئی لڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مرہم پٹی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں۔ نظام تو ایسے ہی چلتا ہے نا۔ تو کس کو دینا چاہیے؟ بعض وہ ہیں جنہوں نے براہ راست مال جمع کیا ہے، اور بعض نے ہاتھ بھی نہیں لگایا جمع کرنے میں، دوسری ڈیوٹیوں پر مامور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اب اس کا کیا کریں، یہ کس کا حصہ ہے؟ قل الانفال للہ والرسول، میرے حبیب آپ فرما دیں مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس کی ملکیت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمائیں گے تم نے اس کے مطابق اس کو خرچ کرنا ہے اور وہاں وہاں تقسیم کرنا ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تمہارا کام یہ ہے اللہ کی نافرمانی سے بچ کے زندگی گزارو اور آپس میں صلح رکھو، صلح صفائی رکھو۔ اس مال کی وجہ سے دل میں قدورتوں کا آنا اور یہ کہنا میں مستحق ہوں فلاں نہیں، فرمایا یہ تمہاری شایان شان نہیں ہے، یہ بات چھوڑو۔ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقی طور پر ایمان والے ہو تو پھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، تمہیں ماننا چاہیے، تمہارا کام ہے ماننا، حقیقی مومن بنو۔ حقیقی ایمان والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیاں بیان کی۔ نمبر 1، حقیقی ایمان والے وہ ہوتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے سامنے اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ کی کبریائی کو بیان کیا جاتا ہے، تو وجلت قلوبہم، فرمایا ان کے دلوں پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کا خوف اور رعب اور دبدبہ ان کے دلوں میں اتنا ہوتا ہے، اور یہ محبت کا خوف اور ڈر ہوتا ہے۔ دوسری صفت معیاری ایمان والوں کی یہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، فرمایا جب ان کو قرآن پڑھ کر سنایا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ترقی ہوتی جاتی ہے، وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن سنتے جاتے ہیں، ان کا ایمان تازہ ہوتا جاتا ہے، وہ ہوتے ہیں ایمان والے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، فرمایا معیاری ایمان والوں کی تیسری صفت یہ ہے ہمیشہ اور ہر معاملے میں توکل ان کا رب کی ذات پہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، چوتھی صفت یہ ہے حقیقی مومن وہ ہوتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عام طور پر اقامت صلاۃ کو ذکر کیا ہے۔ اقامت صلاۃ کیا ہے؟ ایک تو نماز کو آداب، شرائط اور سنت کے مطابق پڑھنا،
اللہ اکبر کر کے چلے نہیں جانا، آرام سکون سے آداب کے مطابق پڑھنا ایک چیز۔ دوسری چیز یقیمون الصلاۃ میں، اقامت صلاۃ میں نماز کا ہمیشہ اور مسلسل پڑھنا، یہ نہیں کبھی پڑھ لی کبھی چھٹی، کوئی پڑھ لی اور کسی کی چھٹی، یہ نہیں ہوتا۔ یقیمون الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا ہے، اقامت صلاۃ۔ اور اقامت صلاۃ میں تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کا جہاں اختیار چلتا ہے وہاں نماز کے نظام کو نافذ کرنا ہے۔ نافذ گھر میں ہے انسان تو گھر کے اندر نماز والا نظام ہونا چاہیے، اس کے بیوی بچے بیٹیاں نوئیں نماز پڑھنے والی ہوں، ان کو ترغیب دے، نماز کا گھر میں ماحول بنائے، نماز کے وقت سب اپنا کام چھوڑ کے نماز کی طرف متوجہ ہوں، نماز پڑھنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سربراہی دی ہے، دفتر کے آپ بڑے ہیں، 4 آدمی 6 آدمی 10 آدمی آپ کے ماتحت ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے وہاں نماز کا نظام ہونا چاہیے کہ ہم نماز کے وقت کیا کریں گے، دکان بند کر کے جانا ہے، یہیں ہم نے باجماعت نماز پڑھنی ہے، کوئی جائے گا کوئی آئے گا، کیا ترتیب، مستقل اس کا ایک نظام ہونا چاہیے، سب نماز پڑھنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ دیا ہے، سینکڑوں لوگ آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں، ملک کے آپ حکمران ہیں، تو جہاں تک آپ کی حکومت ہے ہر ایک جگہ میں نماز کا نظام قائم ہونا چاہیے۔ نماز کا نظام یہ ہے یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ 5ویں صفت معیاری ایمان والوں کی یہ ہے کہ جو کچھ فرمایا ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ زیادہ دیا ہے تو تب خرچ کرتے ہیں، تھوڑا دیا ہے تو وہ تھوڑا دیتے ہیں، مال نہیں دیا، اللہ نے جسمانی قوت و طاقت دی ہے وہ اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، اللہ رب العزت نے کوئی اور صلاحیت دی ہے اس صلاحیت سے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جو صلاحیت دی ہے وہ اس کو صرف روٹی اور روزی کمانے کا اس طرح ذریعہ بنا لیں، یہ کہتے ہیں نہیں جی مشورہ کے بھی اتنی فیس ہوگی۔ آج کل تو یہ زمانہ آ گیا نا، دوائی کے اتنے پیسے، مشورہ فیس اتنی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر صلاحیت عطا فرمائی ہے کچھ تو انسانیت کی خدمت بھی کرو نا، کچھ تو انسانیت کی خدمت بھی۔ وَمِمَّا، جو بھی ہم نے دیا ہے، رزقناہم، جو دیا، ينفقون، اس میں سے خرچ کر اللہ کے راستے میں دیتے رہے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا جن کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں گی اللہ کی نظر میں وہ پکے اور سچے ایمان والے لوگ ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، فرمایا رب کے ہاں ان کے بڑے درجے ہوں گے اور اللہ کی جانب سے ان کی مغفرت بھی ہوگی، اور اللہ ان کو عزت کا رزق عطا فرمائیں گے، جنت کا رزق اللہ ان کو عطا فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی 12 علتیں بیان کی کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے ہے، یہ ہمارا ہے، جو ہم کہیں گے اس کے مطابق آپ کو تقسیم کرنا ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا کہ آپ لوگوں کو گھروں سے ہم نے نکالا، تم خود نہیں آئے، پھر اسباب ہم نے پیدا کیے کہ تمہارا مقابلہ اس جنگی قافلے کے ساتھ ہو، اور پھر اللہ نے پہلے تم سے وعدہ کیا تھا جدھر جاؤ گے اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دیں گے، تم تو اپنے رب سے گڑ گڑا کے مانگ رہے تھے کہ یا اللہ مدد کر، یا اللہ مدد کر، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ تم جب میدان میں پہنچے تو وہاں پر میدان کا نقشہ جو ہے یا میدان کا جو حصہ ہے وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا، سب ریت والا علاقہ تمہارے پاس تھا، پانی تھا نہیں، چلنا مشکل، پھرنا مشکل، لڑائی تو اور زیادہ مشکل۔ میدان کا جو بہترین حصہ تھا وہ تو ان کے پاس تھا، اللہ نے مدد کی، بارش نازل کر دی، پانی بھی تمہارے پاس آ گیا اور ریت بھی ساری بیٹھ گئی، آنا جانا چلنا پھرنا آسان کر دیا اللہ نے۔ حالات ایسے تھے، ہر طرف سے موت نظر آ رہی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے یہ تمہارے اوپر کرم کیا کہ اس موقع پر بھی تمہارے اوپر اونگ طاری کر دی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جب میدان جہاد میں صف بنا کے کھڑے ہوئے نا
ہمیں وہاں نیند آنا شروع ہو گئی، جو ہمارے ہاتھ میں تلوار تھی، ڈنڈا تھا، وہ بھی نیچے گر رہا تھا۔ تو اس موقع پر نیند کا آنا یہ راحت اور سکون کی علامت میدان جہاد میں، اور نماز وغیرہ میں آنا یہ قرآن مجید میں ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا اس موقع پر نیند کا آنا اور ان چیزوں کا آنا۔ تو فرمایا دیکھو اللہ نے کس طرح تمہیں راحت دی، اور جب تمہیں پتہ لگا کہ ان کی مدد کے لیے کچھ اور لوگ آ رہے، یہ ہم سے زیادہ ہیں، اللہ نے فرمایا گھبراتے کیوں ہو، وہ 1000 ہیں، ہم 1000 فرشتے بھیج دیتے ہیں۔ جن پیچھے سے اور بھی آ رہے ہیں 2000، فرمایا ہم 3000 فرشتے بھیج دیتے ہیں۔ جی پھر اطلاع ملی کچھ اور لوگ بھی آ رہے ہیں، فرمایا ہم 5000 بھیج دیتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے، فرمایا گھبراتے کیوں ہو، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا یہ جو فرشتوں کی تعداد اور فرشتوں کا بھیجنا ہے نا، یہ صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، ہم نے کہا تم خوش ہو جاؤ، ورنہ اللہ تو براہ راست بھی مدد کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ایک فرشتے سے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ ان سب کافروں کو یہ کیا ہے، 1000 کی تعداد ہے نا۔ جبریل امین نے تو ان بستیوں کو جن کی تعداد 6-7 لاکھ تھی، ان کے زمین سمیت، جانوروں سمیت، گھروں سمیت اپنے پر کے کنارے پر اٹھا کے پٹخ دیا تھا ان کو۔ یہ کیا ہے ان کے مقابلے، لیکن فرمایا تمہیں مطمئن کرنا تھا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ یہ شان ہے حضرات صحابہ کرام کہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، آپ کو خوش کرنا ہے کہ آپ لوگ خوش رہے، آپ لوگ مطمئن رہے۔ فرمایا جب ہجرت کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی مدد کی، اس موقع پر بھی تمہاری مدد کی اللہ تعالیٰ نے۔ کس طرح کافر قتل کرنا چاہتے تھے اس ایمان والوں کو، اور حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کا بھی انہوں نے پیچھا کیا، لیکن اللہ نے کرم کیا اور یہاں تک پہنچایا۔ جب یہ سب کام اللہ کے ہیں تو مال غنیمت بھی اسی اللہ کا ہے، اور اس کے رسول اسی کے حکم کے مطابق تقسیم کریں گے، اور تمہیں وہ تقسیم قبول کرنا پڑے۔ اور وہ تقسیم کیا ہے، فرمایا مال غنیمت کے 5 حصے کرو۔ جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ کا، اس کے رسول کا، اور ان کے رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، ان کا ہے۔ جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں، جہاد کرنے والوں میں تقسیم کر دیے جائیں، لیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے مطابق ہیں، اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے مختلف مواقع پر اس کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کی۔ فرمایا جو وہ تقسیم کر دیں گے بس تمہارا کام ہے قبول کر لینا، بات نہیں کرنی ہے اس پر۔ اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے اصول بیان کیے، دین اسلام کے اندر ہدایات جاری کی کہ فلاں کام اس طریقے سے کرنا ہے، فلاں چیز اس طریقے سے کرنی ہے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ دین اسلام میں جہاد ہو اور اس کے قوانین نہ ہو؟ نہیں، اللہ نے اس کے لیے بھی قوانین متعین کی ہیں کہ ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ تو تقریباً 12 اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیے اس سورت کے اندر۔ سورۃ الانفال میں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے ایمان والوں جب تم مقابلہ کرو کافروں سے تو بس اب تم وہاں سے پیٹ پھر کر واپس نہیں آ سکتے، مقابلہ کرو یا کامیاب ہو کر آؤ یا شہید ہو جاؤ، ایسے واپس آنے کی اب کوئی صورت نہیں۔ فرمایا جو اس طرح بھاگ کے آئے گا نا وہ گھر کو نہیں آئے گا، وہ حقیقت میں جہنم کی طرف آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والوں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، روگردانی نہ کیا کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو کہتے ہیں سن لیا سن لیا سن لیا، سنتے کوئی نہیں یعنی مانتے کوئی نہیں۔ سننے والے بنو اور ماننے والے بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کیا کرو جب تمہیں وہ ایسی چیز کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول جس چیز کی دعوت دیں گے نا سمجھ لو اسی چیز میں ایمان والوں کی زندگی ہے۔ اسلام کی طرف بلائیں اس میں تمہاری زندگی، قرآن کی طرف بلائیں اس میں تمہاری زندگی، جہاد کی طرف بلائیں اس میں تمہارے لیے زندگی۔ یہ تینوں چیزیں لکھی ہیں مفسرین نے کہ جب ان چیزوں کی دعوت دیں نا مانا کرو، کیونکہ زندگی اسلام والی ہے، کافر کی کیا زندگی ہے۔ قرآن کی طرف بلائیں تو آیا کرو،
کیونکہ ایمان والا جس کی زندگی میں قرآن ہو، زندگی اسی کی ہے، وہ صحیح زندگی جی رہا ہے جو قرآن کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا کہ جہاد سے بھی ڈرا نہ کرو، کیونکہ زندگی مجاہدین کی ہی ہوتی ہے۔ جو حقیقی طور پر جہاد کرنے والے ہیں نا، زندگی وہ جیا کرتے ہیں۔ بزدلوں کی کیا زندگی ہے جو ڈر ڈر کے جیئیں، وہ یہ ہو گیا، اب تو وہ ناراض ہو رہا ہے، اب کریں گے کیا، اب بنے گا کیا، ان کی بات مان لو، نہیں تو پتھر کے زمانے میں ہمیں پہنچا دیں گے، پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے۔ صدر صاحب کہتے ہوتے ہیں لا حول ولا قوت الا، فرمایا جس کے لیے بلائیں نا، زندگی اسی میں مان لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کبھی خیانت نہ کرنا، امانت میں خیانت کبھی نہیں کرنی، کبھی نہ کرنا۔ وہ ایک محاصرہ کیا نا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بنو نذیر، تو کہنے لگے کہ ہم آپ کا حکم مانتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے نا اس ہمارا محاصرہ ختم کیا جائے۔ اچھا جی پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے نا وہ ماننا پڑے گا۔ کہنے لگے نہیں، حضرت ابو لبابہ جو فیصلہ کریں گے نا، چلو ہمیں ان سے مشورہ کرنے دو۔ پھر مختصر ذکر کرنا، آپ نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، وہ ان کے پاس گئے، کیونکہ تجارتی معاملات ان کے ساتھ ان کے چلتے تھے پہلے، تو کہنے لگے جی حضرت سعد کیسے آدمی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انصار کے سردار تھے، اگر ہم ان کی بات مانیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ زبان سے انہوں نے کچھ نہیں کہا، ہاتھ سے انہوں نے اشارہ کیا، تو میں تمہاری گردن جائے گی، اب تم بچتے نہیں ہو۔ آپ نے کہا کہ یہ مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا، یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا راز ہے جو میں نے اشارے میں بتایا، یہ تو غلط ہو گیا۔ فوراً مسجد نبوی میں آئے اور اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ کہا میری توبہ جب تک قبول نہیں ہوتی تو میں یہی ہوں۔ 7 دن کے بعد ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوا کہ اللہ نے معاف کر دیا، چلے جاؤ۔ کہنے لگے نہیں، اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے کھولیں گے تو میں جاؤں۔ ایسا ہی ہوا۔ آج بھی وہ ریاض الجنہ میں جو چند ستون ہے نا مخصوص، استوانہ ابی لبابہ آج بھی موجود ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یاد نازل کی یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اس کے رسول سے خیانت نہ کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ایمان والو تقوی اختیار کیا کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے میدان جہاد میں بھی۔ فرمایا اس کی برکت سے اللہ تمہیں فتح بھی عطا فرمائے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اگلا حکم، اے ایمان والو جب تم مقابلے کے لیے جاؤ تو ثابت قدم رہو، اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا، اطاعت کیا کرو اللہ اس کے رسول کی، آپس میں جھگڑا نہ کیا کرو، نہیں تو تمہارا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی پریشانی آ جائے تو صبر کیا کرو۔ تکبر، فخر، بڑائی، کبریائی نہیں ہونی چاہیے تمہارے اندر، ہم ایسے نہیں، عاجز بندے بن کے جایا کرو اللہ کے سامنے۔ اور فرمایا جب تم اس طریقے سے جاؤ گے نا، اللہ ان کافروں کو خود ہی مغلوب کر دے گا۔ وہ جو شیطان تھا نا، وہ بھی کفار کے لشکر کے ساتھ آیا تھا انسانی شکل میں لڑائی کے لیے۔ جب میدان بدر میں پہنچا، فرشتے اترتے دیکھے نا تو وہاں سے بھاگنے لگا۔ سب نے کہا تو کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، آج تو مجھے وہ نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، خیر نہیں ہے آج ادھر۔ نکل گیا، بھاگ گیا، واقعتاً پھر پیچھے والوں کا جو بنا۔ تو فرمایا دیکھو اس کے بھاگنے سے کیا ہوا، باقی بھی بزدل ہو گئے۔ فرمایا تکڑے ہونا تمہارا کام ہے، کافروں کو ناکام کرنا اللہ کا کام ہے۔ اذ یقول المنافقون، فرمایا وہ وقت تمہیں یاد نہیں کہ جب مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت جہاد کے لیے جا رہے تھے تو سارے لوگ باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، بڑے دیندار بنتے ہیں، دین 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 دین، یہ مرنے جا رہے ہیں وہاں پر۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے
وَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ بہت غالب حکمت والا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی ذات پر توکل کرے اللہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ فرمایا دیکھتے نہیں فرعون کتنی قوت والا تھا، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں مدد کس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ہاں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تمہاری ذمہ داری یہ ہے جتنا ہو سکے ان کفار کے خلاف اسلحہ تیار کیا کرو۔ اس سے کافر فرمایا خود بخود ڈرتے رہتے ہیں، ان کے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے، باقی مدد فرمایا اللہ نے کرنی ہوتی ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں کو اس قتال کی جہاد کی بھی ترغیب دیا کریں، جس طرح نماز کی ترغیب ہے، زکوٰۃ کی ترغیب ہے، حج کی ترغیب ہے، فرمایا جہاد کی بھی ان کو ترغیب دیا کریں کہ ان کے دلوں کے اندر جذبہ جہاد بھی ہونا چاہیے، جذبہ جہاد سے خالی نہیں۔ آج افسوس کہ اغیار نے جہاد کو اتنا بدنام کیا اور جہاد کے نام پر 2 نمبر لوگوں نے اتنی گڑبڑ کی کہ لفظ جہاد کو ہی بدنام کر دیا گیا کہ آج اس کی ترغیب دینے کو ہی معیوب سمجھا جاتا ہے، اور امت سے آج جہاد کی ترغیب نکل گئی، 100% نکل گئی ہے۔ کوئی نہیں کہ جو اس پر جو ہے نا بات کرنے کے لیے تیار ہو، اور جو بیچارہ کرتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جبکہ میرے رب کا حکم ہے، آیت نمبر 65 سورہ انفال، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، میرے حبیب آپ ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دیا کریں۔ کوئی نہیں 20 ہوں گے 200 پر، 100 ہوں گے 1000 پر غالب ہوں گے، فرمایا چلو کمی کر دیتے ہیں، 100 ہوں گے 200 پر، 1000 ہوں گے 2000 پر غالب ہوں گے۔ وہ جو قیدی پکڑے گئے ان کا کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا کہ یا تو فدیہ لے کے چھوڑ دو یا ان کی گردن اڑا دو، دونوں اختیار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے صحابہ سے مشورہ کیا کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی میں تو کہتا ہوں جو میرا قریبی ہے وہ مجھے دو، جو ابو بکر کا قریبی ہے ان کو دے دو، جو علی کا قریبی ہے ان کو دے دو، اپنے ہاتھ سے ان کو قتل کریں۔ 13 سال انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، ان کے بھی آنکھیں ٹھنڈی ہونی چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یوں کرتے ہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیتے، فدیہ ملے گا غریب مسلمانوں کا کام ہو جائے گا، اور ان کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا، ہو سکتا ہے یہ بھی کل کو ایمان والے بن جائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات تو رحمت للعالمین تھے، تو آپ نے اسی رائے کو پسند فرمایا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، فرمایا جو ہو گیا ٹھیک ہو گیا، لیکن آپ لوگوں کی شایان شان تھا نہیں، ان کی گردن ہی اڑانی چاہیے، یہ پہلا موقع تھا۔ یہ کیا صرف مال کے لیے چھوڑ دیا کہ چلو غریبوں کا کام ہو جائے گا؟ رب کھلانے والے پلانے والے ہیں، کفر کی کمر ایک مرتبہ ٹوٹنی چاہیے، 100% ٹوٹنی چاہیے تھی۔ پھر آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تعریف بیان کی، فرمایا جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ہجرت کی ہے اور جنہوں نے نصرت کی ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے ایمان والے لوگ، یہ پکے سچے ایمان والے۔ اللہ ہم سب کو بھی پکے اور سچے ایمان والوں میں شامل فرمائے۔ سورہ توبہ کا کچھ حصہ پڑھا گیا تھا اکثر ہی، اور کچھ رہ بھی گیا تھا، اس لیے انشاءاللہ سورہ توبہ کے مضامین کے بارے میں کل انشاءاللہ بات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ